صاحب کئی سالوں سے ہر سال رمضان میں مدینہ شریف، مجھے خوشی ہوتی ہے الحمدللہ۔ یہ بغداد شریف، یہ خادم بھی سرکار بلائیں گے تو جاؤں گا، ایک چونی نہیں لگے گی، ایک روپیہ نہیں، ایک پیسہ نہیں۔ وہ کیا ہے ذرا سنو، کسی مولانا کی بات نہیں، نبی کی بات ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرو، جن کے ماں باپ ہیں بڑے خوش نصیب ہیں۔ ماں باپ کی عزت کرو، جب ماں باپ کی خدمت کر لوگے راضی رہیں گے۔ شام کو ماں باپ سو گئے، صبح کو جب تمہاری آنکھ کھلے، فجر کی اذان ہو تو آنکھ کھلے، دعا پڑھو۔ فجر کی اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد جاؤ محبت سے ماں باپ کا دیدار کر لو، مسکرا کر کے محبت سے دیکھ لو۔ کچھ پڑھنا نہیں، دعا نہیں کرنا، بس پیار بھری نظروں سے ماں باپ کو دیکھ لو۔ کوئی مولانا کا قول غلط ہوگا اگر میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی فرماتے اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی علیہ وسلم بلا قال رسول اللہ ہم علماء امتی۔ میرے آقا صحابہ کے درمیان بیان فرما رہے تھے، صحابہ سے اب آقا ان کے درمیان تقریر کر رہے تھے، ارشاد فرماتے ہیں اے میرے جانثارو، چاہنے والو، کلمہ پڑھنے والو، کیا میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا قالو یا رسول اللہ بلا، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، بتائیے کون ہے جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے؟ قال رسول اللہ ہم علماء امتی، جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری امت کے علماء۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر مجھ جیسا کم علم علماء کے فضائل پر حدیث پڑھنے پر آ جائے تو کئی اور حدیثیں پڑھ سکتا ہوں، مگر اس کو یہی روکتا ہوں اور آج بنیاد ڈالتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ یہ آقا فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ واہ واہ واہ۔ نبی نے فرمایا کہاں تک علم حاصل کرو؟ بولو اب ایمانداری سے بتاؤ، پورے ہندوستان میں یا نیپال میں کوئی ایسا مدرسہ ہے جس میں 40 سال کے لوگوں کا داخلہ ہو، 50 سال کے لوگوں کا، 30 سال کے لوگوں کا؟ بچوں کا داخلہ ہوتا، بچیوں کا، پھر یہ کہاں جائیں گے، یہ کہاں علم سیکھیں گے؟ تو یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا، ان کو تفریح یا ہنسی مذاق کا گھر مت بنایا کرو، بلکہ ان جلسوں کو ایک رات کا مدرسہ بنا لیا کرو۔ واہ ماشاءاللہ۔ اب اگر مدرسہ بنا لیے تو میں شروع ہو جاؤں، ایک ایک بات اٹھاؤں اور آپ تک پہنچاؤں۔ اب میں عالموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو غیر پڑھے لکھے ان کے لیے ایک آفر۔ پہلے حدیث سنو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمس من الغبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الکعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے نمبر 1 کم کھانا عبادت۔ واہ واہ۔ کم کھاؤ گے 2 لقمے تو نماز میں کاہلی نہیں ہوگی، سستی نہیں ہوگی۔ نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ بولو نا یا اللہ، بول نہیں رہے؟ جمعے کی بھی گول ہے کیا؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے، عاقل بالغ مسلم
مردوں جی 5 وقت کی. ابھی جو حضرت نے کہا تھا نا ایک نعرہ لگا دے کہ جو جو جنت میں جانا چاہتا ہاتھ اٹھاؤ، تو 50 لوگوں کے ہاتھ اٹھ گئے. یہ کھڑمتو جنت میں جائے گا، عشاء کی پڑھ کے نہیں آیا. من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ. جس نے کلمہ شریف پڑھا، ایمان لایا، دل سے پڑھا، وہ جنت میں تو جائے گا. مگر پیارو سنو، قبر میں پہلے ٹھکائی پٹائی، ڈینٹنگ پینٹنگ، دھلائی، زنگ، ساری چیزیں جھاڑ دی جائیں گی. واہ واہ، حق ہے حق ہے حق ہے حق. تو نمبر 1 کم کھانا عبادت. اور اگر گورو کے جگہ بکرے کھا جائے تو 2 لقمے بڑھتی. نبی فرماتے والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. تو وہ بیٹھے گا کیا جو مسجد میں جاتے ہی نہیں. جمعے کو بھی بس نفل چھوڑ دیتا، سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا. ایسا لگتا ہے جیسے اس کے نیکیوں سے گودام بھرے پڑے. ایسا بھاگے گا اور گھنٹوں سیڑھیوں پہ کھڑا رہے گا، گپے باتیں جھوٹی سچی سب اڑاتا رہے گا، مگر مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا. معلوم ہے کھیل تماشے، کوئی شاعر صاحب یا کوئی مولانا صاحب چٹکلے بیان کرنے لگے، شاعر صاحب گانے کے ڈھنگ میں پڑھنے لگے تو انہیں بڑا مزہ آتا ہے. ایک طرف ہٹتے جا رہے ہیں. لیکن ذرا سنو، نبی فرماتے والقعود فی المسجد. علماء بیٹھے ذمہ داری سے بولتا ہوں، علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں خالی جا کر کے بیٹھ جائے، نماز اس نے پڑھ لی ہے مگر خالی بیٹھا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، خالی بیٹھا، کچھ نہیں پڑھ رہا ہے، خالی بیٹھ کر کے سانسیں لے رہا، اگر آدھا گھنٹہ مسجد میں بیٹھ لے گا، ہزاروں سانسیں لے گا. علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی دیر مسجد میں بیٹھ کر کے سانسیں لے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پر 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد. واہ، کتنا آسان کام ہے یار، کتنا آسان. مگر یہ بھی نہیں کرنے کا. ابھی میں سنا دوں نا، غوث پاک نے مردے زندہ کر دیے تو ایک نوٹ لے کے آ جائے گا کہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اور یہ بتا دوں نا کہ غوث پاک نے ایک پاؤں سے 15 سال کی ہر رات عشاء کی نماز کے بعد پوری رات کھڑے قرآن شریف پڑھنے میں گزاری. واہ بے شک. تو ایک بھی نہیں آئے گا، ایک بھی نہیں. علامہ زمخشری لکھتے ہیں 400 نیکیاں. جب بغیر کچھ پڑھے اتنا ثواب ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا تو کتنا ثواب. بولو ہوگا نہیں ہوگا. ایک آفر اور ہے، اگر اجازت چاہتے ہو تو بتا دوں. سننا چاہ رہے ہو؟ یہ بھی ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پڑھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی نہیں جو پڑھے ہوئے نہیں. جو قرآن شریف بھی پڑھا ہوا نہیں ہے وہ سمجھو، ایسے سمجھو کہ یتیم ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے کہا لیکن بالکل موقع محل پر فٹ ہو گئی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن سنو، جو کوئی پڑھا ہوا بھی نہیں مگر آج ایسی بات ملے گی کہ تم 1 روپیہ نہیں، 1 پیسہ نہیں، چونی خرچ مت کرو، مگر تمہیں 1000 کونٹل سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. بلکہ 1000 نہیں، کئی ہزار کونٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. بولو کام تمہیں دے دوں، کام کرنا چاہ رہے ہو؟ زیادہ کام نہیں ہے، مشکل سے آدھے گھنٹے کا کام ہے. ہر مسلمان کر سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے، غیر پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے. کون ہے ذرا سنو، توجہ سے سننا. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ یہ بھی سن لو، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و
आला ज़ात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। राज़ियत आज घुसती चली जा रही है, मगर मेरे इस जुमले पर तवज्जो करना, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला ज़ात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला रोजाना नहीं, हर जुमे को, यानी हर जुमे को, जुमे की अजान से पहले मस्जिद में चले जाते हैं। मस्जिद में जाकर के कुरान नहीं पढ़ रहे, मस्जिद में जाकर के कलमा व कलाम नहीं पढ़ रहे, बल्कि मस्जिद में झाड़ू मार रहे हैं, मस्जिद में कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, सफे साफ कर रहे हैं, मस्जिद को नमाजियों के लिए तैयार कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हर जुमे को मस्जिद में झाड़ू मारते हैं, पोंछते हैं, साफ कर देते हैं। एक दिन एक सहाबी ने पूछ लिया, आका जरा इतना बताए अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? अब पैगंबर इस्लाम मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के जुमे के दिन क़यामत तक के मुसलमानों के लिए ये ऑफर दे देते हैं, ये पैगाम दे देते हैं। आका इरशाद फरमाते, ओ लोगों, क़यामत तक के मुसलमानों में अगर कोई भी अल्लाह का बंदा मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा और एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर डाल देगा, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर डाल देगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम है अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये बात आ गई, अब मुझे ज़हनी तौर पर यकीन है कि ज़हनी तौर पर कई लड़के ये तैयार हुए होंगे, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और जुमे में पहले जाकर के इंशाअल्लाह नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार करेंगे। बेशक बेशक। गालिबन हजरत जुनैद बगदादी का या किसी और वली का, गालिबन जुनैद बगदादी का, उनके चाहने वाले ने कहा हुजूर वसवसे आते हैं, दिल में वसवसे ख्यालात आते हैं, हुजूर ये दिल का मैल कैसे हटेगा, दिल के वसवसे कैसे हटेंगे, दिल साफ कैसे होगा? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ले तू मुझसे तावीज ले जा, ये नहीं कहा ले मेरे हाथ चूम ले, ये नहीं कहा ले मेरे पाँव चूम ले, ये नहीं कहा कि ले मेरे पाँव दबा दे, ये नहीं कहा ला सर इधर को ला मैं तेरे ऊपर पड़ के फूंक दूं, बल्कि जुनैद बगदादी ने कहा मस्जिद में झाड़ू मारा कर, मस्जिद को साफ किया कर, तू अल्लाह के घर को साफ करेगा, अल्लाह तेरे दिल को साफ करेगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। यहाँ की बोली है ना, ये कहना ख्वाजा गरीब नवाज, ये कह रहे हैं, समझे? लेकिन नमाज आ रहा है, कोई बात नहीं, वो नवाज बोल रहा है, समझ रहे मेरी बात? बोली बोली फर्क होता है। बंगाल में तकरीबन तो थोड़ा मोटा करके बोलते हैं, है नहीं, थोड़ा सा मोटा करके बोलते हैं। लेकिन अब सुनो बात क्या चल रही थी, निकल ना जाए। एक कितना प्यारा ऑफर है, कितना प्यारा ऑफर है यार। बेशक। और जरा सुनो, एक हदीस सुनाने जा रहा हूं। काल रसूलुल्लाह, एक ऑफर और बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। इरशाद अता हो, नवाजिश हो। मुश्किल से 24 या 25 मिनट लगते हैं। हम लोगों की जबान थोड़ी तेज चलती है, आपको आधा घंटा लगेगा। फिर जब ज्यादा पढ़ने लगोगे ना तो आधे घंटे से भी कम लगेगा। आका फरमाते अस्सलातु नूरुन अला स्सिगार
غفر له ذنوب ثمانین عاما. میں عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے اپنی طرف سے کہہ کے چلے جائے. چھوٹا سا آسان سا کام, بڑے بڑے آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام. آقا فرماتے ہیں درود پل سرات پر ہی نور بن جائے گا. اور فرماتے ہیں من صلی علیہ یوم الجمعہ 80 مرت, جس نے یوم الجمعہ کا لفظ آیا, جس نے جمعے کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھا, غفر له ذنوب 80 عاما, اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. میرا رب کتنا قریب ہے. اللہ کے آگے ای صغیرہ, اس کی تشریح میں ای صغیرہ یعنی صغائر گناہ. صغیرہ جو یار کتنی پیاری بات ہے, مگر مسجد سے ایسا بھاگتے نا جیسے انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں. ایک اور آفر دوں, ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں, آپ لوگ بھی حج کرنے, اور ماشاءاللہ ہمارے شاعر صاحب کئی سالوں سے ہر سال رمضان میں مدینہ شریف, مجھے خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. یہ بغداد شریف, یہ خادم بھی سرکار بلائیں گے تو جاؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور جائیں گے حضور. اللہ آپ سب کو وہ دن نصیب کرے. اب سنو, کم سے کم, ہاں بیٹا بیٹھ جاؤ, کم سے کم شہزاد بیٹھ جاؤ, ان کا نام اس لیے یاد ہو گیا مجھے لے کے آئے. کم سے کم 3 لاکھ سے 4 لاکھ روپے ایک حاجی کا خرچہ آ رہا ہے حضرت, کم و بیش ہے حضرت, کم و بیش اتنے خرچہ. ہاں جلدی کرو. اور میاں بیوی چلے جائے تو 7 سے 8 لاکھ روپے کا خرچ. حج کریے, مگر ایک بات بتاؤ, کوئی گارنٹی لے لے گا کہ ان کا حج قبول ہوا؟ کوئی نہیں لے سکتا نا. اور جو 500 روپے نہیں کماتا, 400 روپے نہیں کماتا, تم تو لدھیانے میں کماتے ہو, جیکٹیں بناتے ہو نا, مجھے معلوم ہے. نسیم بھائی کے بچے نے مجھے بتایا, فرقان ہاشم مجھے بتایا, سمجھے, لدھیانہ پنجاب ادھر اس طرف. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے, حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سن لو یہ بات, سن لو, توجہ رکھو میری طرف. جو 500 روپے نہیں کما سکتا تو وہ پھر حج کیا کرے گا؟ اسے حج کا ثواب کیسے ملے گا؟ محروم ہو جائے گا. مگر آج کے جلسے میں سنو, 1 روپیہ تمہارا نہیں لگے گا, 1 چونی نہیں لگے گی, 1 پیسہ تمہارا نہیں لگے گا, مگر 1 حج کا ثواب پا جاؤ گے, وہ بھی حج مقبول کا. بتا دوں 1 چونی نہیں لگے گی, 1 روپیہ نہیں, 1 پیسہ نہیں. وہ کیا ہے ذرا سنو, کسی مولانا کی بات نہیں, نبی کی بات ہے. میرے نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرو, جن کے ماں باپ ہیں بڑے خوش نصیب ہیں. ماں باپ کی عزت کرو, جب ماں باپ کی خدمت کر لو گے راضی رہیں گے. شام کو ماں باپ سو گئے, صبح کو جب تمہاری آنکھ کھلے, فجر کی اذان ہو تو آنکھ کھلے, دعا پڑھو. فجر کی اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد جاؤ محبت سے ماں باپ کا دیدار کر لو, مسکرا کر کے محبت سے دیکھ لو. کچھ پڑھنا نہیں, دعا نہیں کرنا, بس پیار بھری نظروں سے ماں باپ کو دیکھ لو. کوئی مولانا کا قول غلط ہوگا, اگر میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. نبی فرماتے اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے 1 حج مقبول کا ثواب ملے گا. مگر یہ باتیں تمہیں ہضم نہیں ہو رہی ہوگی, تمہیں تو وہی باتیں ہضم ہوگی. چل جنت میں چل, کان پکڑ کے جنت کے گیٹ پہ چھوڑ کے آتے, سمجھے.
اب تھوڑی کرری حدیث سنو. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق وملان ومکذب بقدر. عبارت اس لیے چلا رہا ہوں کیونکہ مفتیان کرام ہیں, مصباحی حضرات ہیں, اور جو اشرفیہ, اگر جس نے اشرفیہ کی دال کھا لی ماسٹر فیاض کے ہاتھ کی, سمجھے, اس نے بھی کھائی یہ دال. تو یہ جو جامع نعیمیہ میں بھی رہا ہے, وہاں بھی جس نے قرآن خوانی کی اگر بریانی کھا لی, بہرحال وہاں وہی جاتا ہے بچہ پڑھنے کے لیے جو ادھر سے کریم ہوتی ہے, کریم, وہاں 1-2 سال پاس کر لے تو ہوا اتنی لگ جاتی ہے کہ عبارت خوانی آرام سے آ جاتی ہے اس سے. الحمدللہ. باقی تیاری جو مال جو تیار ہوتا ہے وہ چھوٹے ہی چھوٹے مدرسوں سے ہوتا ہے, یہ بات بھی سچ ہے. جی یہ بات بھی سچ ہے حضرت, مال جو تیار ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہی مدرسوں سے ہوتا ہے. یہ علماء کرام بیٹھے, اللہ سب کو سلامت رکھے. اب سنو حدیث اس لیے چلا رہا ہوتا کہ بات پکی ہو جائے. میرے نبی فرما رہے, آقا فرما رہے, ثلاثہ, میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اگر وہ نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی, جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں, روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں, زکات دے تو زکات قبول نہیں, نعت پڑھے تو نعت قبول نہیں, تقریر کرے تو تقریر قبول نہیں, حج کرے تو حج قبول نہیں, نعرہ لگائے تو نعرہ قبول نہیں, چندہ دے یا لے یہ کچھ بھی قبول نہیں. کوئی بھی عبادت لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا, اس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. فرض اور نفل کے بیچ میں ساری چیزیں آ گئی, ساری چیزیں آ گئی فرض اور مستحب کے بیچ میں. صرفا ولا عدلا, اس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. کتنے لوگ ہیں بولو, کتنے قسم کے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں یار ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں, ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, تقریر بھی کر رہے ہیں, نعتیں پڑھ, سب کچھ کر رہے ہیں, کچھ رکا ہوا ہے, دیوار بنی پڑی. میرے نبی فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ. اور ایک بات بتا دوں, اگر نبی منع کر دے نا تو کوئی مائی کا لال جنت میں لے جا نہیں سکتا, پکا ہے. کھولوں کتنے, کون کون ہے وہ پتا تو چلنا چاہیے, وہ تو کھولوں, نام بتاؤں یا ایسے ہی ڈر گئے تم؟ مگر میں کسی مولانا کی بات نہیں, کیونکہ اختلاف کر دیتے ہیں نا لوگ, کہتے ہیں ہم ان مولانا کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے, وہ ان کو, وہ ان کو. اب کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی کو نہیں مانتا, سب کہتا ہے. اور حدیث بھی چلا رہا ہوں ساتھ میں, نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا. 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے تم جلسہ کر رہے ہو, تم نعرہ لگا رہے ہو, تم چندہ دے رہے ہو, تم نمازیں پڑھ رہے ہو, روزے رکھ رہے ہو, سارے کام کر رہے ہو, مگر سب کچھ رکا ہوا, کچھ بھی قبول نہیں. کون ہے 3 میں سے نمبر 1؟ کھول رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہے, آپ کو پتہ نہیں میرا کیا حال. تم تو یہ سمجھ رہے ہو میں چکنے چکنے کپڑے پہن کے آ گیا, کرسی پہ بیٹھ گیا, اچھی ولی اور حضرت نعرہ لگا رہے ہیں میرے لیے, سمجھ رہے نا سب سے اچھے یہی. اور میں نے پہلے ہی بتا دیا ایسا مت سمجھیے, ضروری نہیں ہے جو چیز دکھ رہی ہے وہی اچھی ہو. شیخ سعدی نے کہا نا, ان لوگوں کو پتہ نہیں کون ہے, شیخ سعدی نے کہا نا کہ ہر جنگل کو خالی مت سمجھو کہ پتہ نہیں کہاں چیتا سویا ہوا ہو, کہاں شیر سویا ہوا. گلستہ بچوں نے پڑھی ہوگی. لیکن ذرا سنو پیارے, کون ہے نمبر 1؟ سنا دو, کھولو. آقا سے پوچھو, آقا فرماتے الا قل والدی, جس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے.
اپنے ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے ہے، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو ماں باپ کو ستاتا، ماں باپ کو تکلیف دیتا، پیارو میرا کام ہے بتانے کا، عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام، مگر دعا ضرور کروں گا اللہ عمل کی ہدایت نصیب فرما۔ نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ جس سے ناراض، اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض، اور جب نبی اور خدا ناراض اس کی دنیا اور آخرت دونوں بیکار۔ اب تمہارے کیا حال ہے؟ جا کے قدم پکڑ کے معافی مانگ لیو۔ ادھر بات مت کرو، ادھر ماں باپ کے قدموں پہ گرنے والا کبھی نیچا نہیں ہوتا، جو گرتا ہے اللہ اس کو اتنا اٹھاتا ہے کہ آفتاب و مہتاب کی طرح چار چاند لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن سنو ایک بات اور بتاؤ، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یا ایسا تو نہیں سوچ رہے ہو یار یہ تو ہمارے ہی اوپر چل رہی ہے، پھر کس کے اوپر چلاؤں گا؟ پنجابیوں میں جاؤں گا؟ بولو، ماں باپ ہے نا، تمہارے رشتہ دار کتنے ہیں؟ دیکھو تمہارا بیٹا بیٹی، ماں باپ، چچا تاؤ، خالو مامو، سالا سالی، پھوپا سب ہے نا۔ اب ذرا پوچھو کہ تم پر مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کس سے پوچھو گے؟ مولوی صاحب سے، مولانا صاحب سے مت پوچھو، آگے بتائیں گے یہ، لیکن کس سے پوچھو؟ چلو اسلام سے پوچھو۔ کس سے پوچھو گے؟ تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام اسلام ہو تو صبح کو اسی کے گھر مت پہنچ جائیو کہ بتاؤ نہیں، اللہ برکت دے۔ میں مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں، قانون مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، شریعت محمدی کی بات کر رہا ہوں۔ کس سے پوچھو گے؟ اگر میں کہوں اسلام سے پوچھو تو مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں، مذہب اسلام سے پوچھو لوگو، نبی کی شریعت سے پوچھو، مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے بیٹے کا یا بیٹی کا، چچا کا، تاؤ کا، خالو کا، ماموں کا؟ تو مذہب اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام، میرا حق بولنا۔ عورتیں بیٹھی، عورتوں کے بھی رشتہ دار ہیں، عورتوں پہ سب سے زیادہ حق کس کا؟ شادی کے بعد عورتوں پہ سب سے زیادہ کس کا؟ میری بہنیں سن لے، بیٹی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، چچا تاؤ خالو ماموں سے زیادہ، عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ بے شک بے شک۔ کس کا بولو؟ شادی کے بعد شوہر کا۔ مگر کئی بچوں کی اماں ہو گئی، ویڈیو کال اب بھی پکڑی جا رہی۔